میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا. اگرچہ اس کی باتیں کچھ دن سے ہو رہی تھی لیکن اب اس میں 6 جماعتوں کا یہ الائنس بنا ہے. 12 اپریل کو ایک میٹنگ کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئٹہ میں ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں احتجاج کا شیڈیول دے دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کن اہداف کے ساتھ یہ کر رہی ہے. آج جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو ملاقات ہے ظاہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں طے پائی ہیں. تو اہداف کیا ہیں اس پلان کے, اس منصوبے کے, اس کو حکومت نے بھی آج رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس وقت پاکستان کے حالات متقاضی نہیں ہیں, اس سے عدم استحکام بڑھے گا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر چونکہ یہ 6 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے تو اس کا ایک طرح سے تمسخر بھی اڑایا گیا ہے کہ اس کو گرینڈ الائنس کا نام کیوں دیا گیا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسرا, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کو, اور اس میں شکوے کیے گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو نمائندگی نہیں دی جا رہی اور میرٹ کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے ججز کو وہاں پہ کیا جا رہا ہے. ججز کی شارٹیج ہے سپریم کورٹ میں بھی, خالی اسامیاں پر نہیں کی جا رہی. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جو خالی اسامیاں ان کو پر نہیں کیا جا رہا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر سپریم کورٹ میں لگایا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے. اس خط پر بھی ذرا بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو خط ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے تھے وہ تو نامعلوم خط ہے, اس کے بارے میں تو حکومت نے آج انویسٹیگیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کون بھیج رہا ہے اور کون یہ دہشت گردی کر رہا ہے. ان تمام چیزوں میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں شاہ فرمان صاحب موجود ہیں, سابق گورنر خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے تو سر یہ آج جو گرینڈ الائنس کا اعلان ہوا ہے, یہ 6 جماعتیں ہیں, اس میں 6ٹھی تحریک انصاف ہے اور 5ویں اس میں سنی اتحاد کونسل ہے. تو اگر ان دونوں کو نکال دیں تو پیچھے 4 ہی جماعتیں بچتی ہیں اور یہ جماعتیں بھی اس میں سے بھی مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ پہلے سے آپ کی اتحادی ہے ایک طرح سے. تو شامل ہوئے ہیں بنیادی طور پر پی کے میپ اور بی این پی اور جماعت اسلامی. تو اس کو گرینڈ الائنس کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ گرینڈ الائنس اگر آپ کسی الائنس کو کہیں گے تو وہ پاپولیشن کے حوالے سے کہیں گے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اس طرح سے نمبر آف پارٹیز, ضروری نہیں ہے کہ ساری پارٹیز بڑی ہوں. ایک پاکستان تحریک انصاف ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 180 سیٹس ہیں, تو ایک پاکستان تحریک انصاف ہی کافی ہے اس کے لیے, جس کو اگر آپ اس کو گرینڈ الائنس کہتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل اینڈ پاپولیشن کہ وہ اس الائنس کے اندر کتنے لوگ ہیں. لیکن اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ یہ ایک الائنس ہے بڑا. میں تو اس الائنس کو دیکھ کر اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اس کے اندر جو پاکستان کے دشمن ہے وہ آپ کو تقسیم کر رہا ہے ایتھنک لنگوسٹک کلچرل سیکٹیرین لائنز پر, رنگ نسل زبان کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر آپ کو تقسیم کر رہا ہے. اور یہ پاکستان جس طرح یوگوسلاویا کے ساتھ ہوا, جو یو ایس ایس آر کے ساتھ ہوا, چیکوسلواکیہ کے ساتھ ہوا, تو ممالک اندر سے ٹوٹتے ہیں. خاص کر بینگ اے مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہمارے تو دشمن بھی بہت زیادہ ہے, 5th جنریشن ہائبرڈ وار بھی ہے. تو اس الائنس کو دیکھ کر مجھے جہاں پر اگر آپ کو ایتھنک لنگوسٹک کلچر سیکٹیرین ہارمنی اگر آپ کو نظر آیا نا, تو یہ بذات خود ایک بڑی خوبصورت اتحاد ہے اور بہت اچھا سا گلدستہ ہے کہ جو ریفلیکٹ کرے گا 2 قومی نظریے پر بنا ہوا ایک ملک پاکستان. تو میں سر وہ چلیں الٹیمیٹلی جدوجہد تو یہ سیاسی ہی ہے نا سر, اس کے مقاصد بھی سیاسی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے پاپولیشن کو اگر آپ کہیں کہ اس الائنس کے اندر کتنے پاپولیشن ہوں گے تو کسی کے اندر کم زیادہ, لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ more than 70% پیپل جو ہے وہ اس الائنس کے اندر ہے پاکستان کے, تو آپ اس کو بجا طور گریڈ الائنس کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آ جاتی تو شاید اس کا وزن اور بڑھ جاتا, کیونکہ وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کی روٹس ہیں پورے ملک میں, خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیے یہ تو مولانا صاحب کے اوپر ہے اور پی ٹی آئی کے بلکہ سارے جو پارٹیز کے اکابرین ہیں. جدوجہد میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل گول حاصل کرنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن اور عوام کی نمائندہ حکومت کا اگر مقصد ہے تو یہ
بہترین اتحاد ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو بہت سارے تھریٹس ہیں. میں بار بار یہ بات ہیمر کرتا ہوں, ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ ایک مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ, ہمیں عراق کو نہیں بولنا چاہیے, ہمیں لیبیا کو نہیں بولنا چاہیے, مسلم ورلڈ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اسلاموفوبیا کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر آپ مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور پھر مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ کے اندر آپ ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں, آپ سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے ہیں, آپ اپنے بارڈر سے مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے دشمن اور اسلام کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ یہ ریاست اسی طرح. تو میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر یہ الائنس بنی ہے تو دیکھو, اگر یہ الائنس ہے تو یہ پاکستان کی انٹیگریٹی کا الائنس ہے. میں اس کو پاکستان کی صحیح ہے, آپ نے تو اس کا بہت وسیع کر دیا, اس کا جو نظریہ یا نقطہ نظر ہے اس کی وجود کا. لیکن میں جو آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ تو مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے کہ انہوں نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا, لیکن رکاوٹ کیا مولانا فضل الرحمان ہیں؟ آپ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے, ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو آج تو ایک گرینڈ الائنس کا اعلان ہوا, آپ دیکھیں نا, ایک دن میں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی, پولیٹیکل پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس کے اندر لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں. نہیں سر, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو دعوت دے دی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ نے دعوت ہی نہیں دی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹیوز کے اوپر بنتے ہیں اتحاد, ٹھیک, مقاصد کے اوپر بنتے ہیں. مقاصد کے اوپر کوئی اگری کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مولانا صاحب جوائن نہ کرے. ہو سکتا ہے جوائن کرے, جلدی کر دیر کر دے, لیکن اگر آبجیکٹیو کے اوپر وہ متفق ہے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن, عوامی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے, ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے, ریاست اور عوام شانہ بشانہ چلے, تو مولانا صاحب دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کی اپنی پارٹی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی ذاتی وہ نہیں ہے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا, ہمیشہ اتحاد آبجیکٹیوز کے اوپر بنتے ہیں. صحیح ہے. شاہ فرمان صاحب, آج آپ ملے ہیں اپنے لیڈر سے اڈیالہ جیل میں, تو کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے؟ کیا لاہے عمل آپ کو دیا گیا ہے؟ کچھ تجاویز آپ کی طرف سے گئی تھیں یا وہاں سے آئی ہیں؟ اور یہ جو الائنس بنایا گیا ہے اس کی اسٹریٹجی کیا اڈیالہ جیل میں بن رہی ہے؟ نہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ بانی چیئرمین کے ساتھ تو اس کا رائے مشاورت کرنا یہ تو ایک مسلسل عمل ہے, اور ویسے بھی وہ جیل میں ہے تو سینئر لیڈرشپ کا جانا بھی بنتا ہے, ان سے ملنا بھی بنتا ہے, ان کا حال احوال بھی پوچھنا ضروری ہے, اور ان سے پولیٹیکل کنسلٹیشن بھی ضروری ہے, ان سے گائیڈ لائنز بھی ضروری ہے, ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے. تو اسی پروسیس کا ایک حصہ تھا آج. صحیح ہے. تو اس میں جو لوگ ملے ہیں ان میں ایک نام ہمارے سامنے آیا سیف اللہ نیازی کا, اور رپورٹ یہ ہوا ہے کہ اس پر خفگی کا اظہار کیا گیا, تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے, تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا وہ لسٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہوتی؟ یہ کس نے لسٹ بنائی تھی, اور کیا یہ آپ نے اپنے بانی چیئرمین کو چونکا دیا اس نام کو پریزنٹ کر کے؟ کیا ہوا یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے. اچھا, ایسا تو انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے وہ عدالت سے کوئی پرمیشن لے, چاہے پی ٹی آئی کی خاص باڈی اگر نام وہ جو ہفتہ پہلے ہوا ڈیسائیڈ کون کون ریکمینڈ کریں گے, جس پروسیس سے بھی لسٹ بنتی ہے وہ لسٹ پہلے خان کے پاس جاتی ہے, وہ اپروو کرتا ہے. اگر کوئی عدالت سے بھی اپروول لے لے کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور آگے سے خان کہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا, تو اس سے کوئی ملوا سکتا ہے, زبردستی تو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف اللہ نیازی عمران خان کی مرضی سے ملاقات ہوئی ہے؟ سیف اللہ نیازی کا نام گیا تھا اور خان نے کہا اوکے بالکل, اور وہ ملے ہیں. وہ خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں. مگر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ تو پارٹی چھوڑ گئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اور مذمت کر دی تھی پی ٹی آئی کے اقدامات کی, پھر کیا وہ تو اون بپی بھی تھے اس ملاقات میں تو. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف اللہ نیازی صاحب کو قبول کر لیا گیا ہے جیسے اون بپی کو کیا گیا؟ اس میں دیکھو آج کی ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ملاقات کے حوالے سے کہ آپ نے بات کی اور میں نے کہا کہ لسٹ خان کے پاس جاتی ہے, اور اب میں خان کے فیصلے تو میں نہیں کر سکتا, اور نہ میں سنا سکتا ہوں کہ خان کی یہ نیت ہے, یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا, لیکن یہ ہے کہ خان کے پاس لسٹ جاتی ہے اور
وہ لسٹ میں چلیے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تو عدالت سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن اس کی کمپلائنس نہیں دے رہی ہے کے پی گورنمنٹ, اور کے پی حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کسی صورت ان لوگوں کو ان کا حلف نہیں لیا جائے گا. الیکشن کمیشن کا موقف اپنے طور پر بڑا فرم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی صورت سینٹ الیکشن نہیں کرائیں گے. لیکن اب اس میں ایک بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے کہ اگر سینٹ الیکشنز نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں, تو پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیسے ہوگا. ان تمام چیزوں پر مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, JUI کے رہنما ہیں. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. گرینڈ الائنس کے حوالے سے آج جو اعلان ہوا ہے اسد کیسر صاححب کی طرف سے اور باقی رہنماؤں کی طرف سے, سب سے پہلے ذرا یہ سن لیجئے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں, جس میں محمود اچکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, جماعت اسلامی, MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک, تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے, اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد, پنڈی اور کراچی, سندھ, اندور سندھ میں, باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اس کو عطا طارڑ صاحب نے رسپونڈ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کا گرینڈ الائنس ہے, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہو. سنیے یہ بات بھی. آج ایک گرینڈ الائنس کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے, تو اس گرینڈ الائنس میں باقی کون سی جماعتیں شامل ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. ایک جماعت نے اس کا اعلان کیا کوئی احتجاجی لاہ عمل کے حوالے سے, مگر اس میں اور کون سی سیاسی جماعت شامل ہے اس گرینڈ الائنس میں. گرینڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑے اسکیل کے اوپر, ایک بہت اعلیٰ سطح کے اوپر. تو گرینڈ الائنس میں کوئی ایک دو جماعتوں کا نام اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا. جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے جس سے افواہیں جنم لیتی ہیں, وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہے, اور پھر معیشت کو بھی اس کے لیے وہ ایک اچھا رجحان نہیں ہوتا. اچھا, اب جو نام ہے جماعتوں کا وہ تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بتایا گیا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ سوال ضرور عطا طارڑ صاحب کا ویلڈ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس کیسے ہے. تو میں سینیٹر صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. یہ 3 جماعتیں اس میں جو ہیں وہ تو ایک یعنی خود PTI ہے, ایک مجلس وحدت المسلمین ہے جو پہلے سے اتحادی ہے, ایک جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ پہلے سے اتحادی ہے. تو ٹیکنیکلی تو 3 ہی جماعتیں آپ کے ساتھ مزید شامل ہوئی ہیں, جماعت اسلامی, BNP اور PK میپ. تو یہ گرینڈ الائنس کیسے بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, گرینڈ از اے ٹرم, اٹس ناٹ این ایبسولوٹ ٹرم, اٹس اے ریلیٹیو ٹرم. اچھا, ٹھیک ہے نا. مطلب جن کو سمجھ آتی ہے ان کو سمجھ آنی چاہیے. جو وہ عمران خان ویسے تو نہیں کہتے, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے ان کو کوشش بھی نہیں کرتے کہ کو پڑھ لکھ جائیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو سب سے 2 بڑی جماعتیں یا جو پاکستان کی 3 یا 4 بڑی جماعتوں میں سے 2 تو اس میں شامل ہیں. ایک جماعت اسلامی ہے, ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. باقی جو 2 ہیں وہ ان کا ایک صوبے کے اندر بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہے, جو 2 جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب سنی اتحاد اور جو MWM ہے ان کے اپنا ایک بہت بڑا ان کا بینک ہے. یہ یاد رکھیں. اس میں دیکھیں نا, سنی اتحاد کونسل کیا مطالبہ کرے گی؟ اس نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. جو MWM ہے ان کی 1 سیٹ ہے. جماعت اسلامی بھی صرف کلیم کرتی ہے کراچی کے حوالے سے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں اس سے ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ عوام سے جا کے نکل کے پوچھیں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان سے پوچھیں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ووٹ جن کا چوری ہوا ہے, جن کا ووٹ چوری ہوا ہے, جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کا ووٹ چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہاں سے ٹرانزیکشن کرتا ہوں آپ کی طرف, میری ٹرانزیکشن آپ تک نہیں پہنچتی, میرا پیسہ چوری ہوا ہے نا, میں نے آپ کو بھیجا تھا. آپ تو کہیں گے مجھے تو ملا ہی نہیں ہے بھائی جان, تو مجھے دوبارہ بھیجو. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کا ووٹ چورا ہے. اب عوام کے لیے ہم سارے نکل سکتے ہیں, چاہے ہم نے پولیٹیکل اس میں الیکشن میں حصہ لیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیا ہے یا نہیں لیا, اس سے یہ مطلب نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ بھی مانتے, دیکھیں ہر ایک یہ ضرور مانتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اس دھاندلی میں 3 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو اس دھاندلی کے ساتھ
ایگری کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ دھاندلی منظور ہے لیکن جیسے مرضی بھی ہے چل تو جاؤ آگے. ایک پی ایم ایل این جو کہ اس کی بینیفیشری ہے, ایک پیپلز پارٹی جو کہ اس کی بینیفیشری ہے, اور ایک ایم کیو ایم جو کہ اس کی بینیفیشری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مین مسئلہ ہے وہ ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اس میں آپ جماعت اسلامی بھی ہے, اس میں آپ یہ جماعت اسلام بھی ہے, اس میں تحریک انصاف بھی ہے, اس میں باقی بھی ہے. اب جے یو آئی نے اپنا ایک وہ بتایا ہوا تھا, وہ کرتے نہیں کرتے, آتے ہمارے ساتھ نہیں آتے. دیکھیں یہ اس جماعت کا ایک ڈیسیجن ہے, لیکن انہوں نے ان پرنسپل, مولانا صاحب نے ان پرنسپل کہا تھا کہ وہ عید کے بعد میرے خیال میں 25 اپریل یا 26 اپریل سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سٹارٹ کریں گے. صحیح ہے, نہیں لیکن چلے میں یہ کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. کامران صاحب, ابھی تک آپ نے شمولیت کا فیصلہ اس گرینڈ الائنس میں نہیں کیا, پراپرلی دعوت نہیں آئی, آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا کنسیڈر ہی نہیں کر رہے, کیا اس وقت پوزیشن ہے جے یو آئی کی؟ دیکھیے مجھے اس پہ درست طور پہ تو معلوم نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب سے کسی نے اس سلسلے میں بات کی ہے یا نہیں کی ہے, مگر ہم نے جو اس سے پہلے جو اپنا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنے طور پہ جو ہے اس کو وہ کریں گے, تاکہ کیونکہ ہمیں جو نا پچھلا بڑا سخت تلخ تجربہ ہے, ہم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے, ان جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جو اپنے قیدی جو ہے نا چھڑوا پانے کی جو ہے نا وہ نہیں رکھتی تھیں, اور الٹیمیٹلی ہم باہر ہیں وہ اندر ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم اس طرح کا پھر ایک وہ کریں, ہم اپنے کندھوں پہ جو ہے نا, پچھلی دفعہ بھی ہم سارے جتنے بھی جلسے تھے, مارچز تھے, جو کچھ بھی تھا ہم نے اپنے طور پہ کیے تھے, دوسرے صرف تقریر کرنے اس میں آتے تھے. تو اس میں جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ دوسرے اپنے طور پہ تحریک چلائیں اور ہم اپنے طور پہ تحریک چلائیں. سر یہ پرنسپل ڈیسیژن ہے یا ابھی یہ آپ کی رائے ہے اور فیصلہ ہونا باقی ہے یا پارٹی کے اندر رائے؟ میری ذاتی رائے ہے, اور جے یو آئی کے کسی نمائندے کی نہیں, کامران مرتضیٰ کی رائے ہے. یہ جے یو آئی کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں, اس لیے اس کو جے یو آئی کی رائے اس وقت تک نہ سمجھا جائے, مگر میری ذاتی رائے بہرحال یہی ہے کہ ہم پچھلے تجربے سے جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ باہر نہیں آئے ہیں, کہ وہ سارے معاملات جو ہے نا 5 سال تک, 3 سال تک, 4 سال تک ہم لے کے چلے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم باہر ہیں اور باقی جو ہے نا وہ سارے. تو کامران صاحب, یہ آج عطا طاہر صاحب نے جو کہا ہے کہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا اور پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, وہاں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج آپ اپنے طور پر کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد, یعنی یہ جماعتیں چلے, اگر آپ الائنس کا حصہ نہیں بنتے تو پھر بھی آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تو حکومت وجود میں آئی ہے, آتے ہی فوراً اگر احتجاج ہر طرف شروع ہو جائیں گے تو ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ان کا موقف ہے. بات تو یہ نہیں ہے ہرگز کہ ہم کوئی احتجاج کے شوقین ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی احتجاج نہیں ہوگا. بات بڑی چھوٹی سی ہے, ہم نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, یا اور بھی دوست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اسمبلی جو ہے وہ جعلی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جعلی نہیں ہے. ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو, ممکن ہے ہم درست کہہ رہے ہوں. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, حلقے کھولیں, کہیں کہ جی بالکل احتجاج کی ضرورت نہیں ہے, یہ گرینڈ الائنس بنا ہے وہ بھی غلط ہے, جے یو آئی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بھی غلط ہے, ہم یہ حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں, اس کی ایک پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں, آؤ بیٹھو, آل پارٹیز بلوا لیتے ہیں کہ پنجاب میں فرض کر لیجئے زیادہ حلقے ہیں, اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہو جائے, بلوچستان کی جو ہے نا 5-7 حلقے کھول لیتے ہیں, 5-7-10-20 حلقے جو ہے سندھ میں کھول لیتے ہیں, اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں. کوئی احتجاج نہیں کرے گا, لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ احتجاج کریں. ملک تو ہمیشہ جو ہے نا, یہ پاکستان جب سے بنا ہے اس میں جو ہے نا جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس لیے ہمیں آرام سے حکومت کرنے دیں. تو بھئی آپ حکومت آرام سے یقیناً کریں, مگر اگر آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے, اگر آپ چوزن ریپرزنٹیٹیو ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ, اگر آپ چوزن نہیں ہیں, آپ ایک انتظام کے تحت جو ہے نا اس میں اس وقت وجود رکھتے ہیں, تو پھر جو ہے نا یہ بات درست نہیں ہے. باقی ہمیں احتجاج کا شوق نہیں ہے, مگر ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ آپ چوزن ریپرزنٹیٹیو ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. عبدالقادر مندوخیل صاحب یہ بتا دیجئے سر کہ اب آپ تو ظاہر ہے حکومت کی سائڈ پر ہیں, حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ بھی یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن آپ کو کے بارے میں سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری ہیں اس دھاندلی کے. تو اب یہ کیا ہوگا, کیسے آگے معاملات چلیں گے؟ احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے عید کے بعد, یہ پھر وہی ہم دیکھیں گے جو پچھلے دورے حکومت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت بنی تھی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر احتجاج شروع کر دیے تھے.
دیکھیے بینیفیشری تو یہ ایک دوسرے کے خود ہے. اگر جمعیت کے ساتھ ماضی میں ان کی تلخ اور گالی گلوچ سے ان کی گفتگو ہوتی تھی, آج ان کو احتیاط کی طرف کو لے آ رہے ہیں, اور خود ان کا نور عالم خان صاحب کی سیٹ پہ ان کو اعتراض ہے, اور جمعیت کو پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ اعتراض ہے, کیونکہ بلوچستان میں تو جو ماضی میں سیٹیں تھے ان سے زیادہ لے گئی ہے. سندھ میں تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا, نہ پنجاب میں کچھ تھا. تو بینیفیشری تو یہ خود ایک دوسرے کے, اور وہ احتجاج شروع کر رہے ہیں تو اللہ خیر صلی اللہ, کسی کو کیا اعتراض ہو سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ گرانڈ اپوزیشن, تو گرانڈ نیم دے یا سپر دے یا سپر سٹار دے, آپ کو عطا تارڑ کو یا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ایک آزاد لوگوں کا ایک ٹوکرا ہے, اس پہ پہلے پیکنگ ہوا ہے پی ٹی آئی کا, پھر ہوا ہے ایم ڈبلیو کا, اس کے بعد ہوا ہے سنی تحریک کا, تو 3 پارٹی ہو گئی نا. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ باقی جماعت اسلامی کی کون سی سیٹیں یہاں پہ, اچکزئی صاحب کی تو ایک ہی سیٹ ہے, تو وہ گرانٹ کے یا سپر گرانٹ کے, تو ہمیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کرنے دو اس کو. یہ جو پہلو ہے سینیٹر صاحب, یہ والا جو پہلو ہے کہ جس میں کمپرومائز ہو جائے گا پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی سٹیبلٹی کمپرومائز کیسے ہو جائے گی. فرسٹ آف آل پاکستان کی سٹیبلٹی, یا لیٹ می ریفریز اٹ, ٹھیک ہے, پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی انہوں نے ہی تو کمپرومائز کی ہے. اگر یہ لوگ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اور ان کے اتحادی جماعت کے بڑے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان کو جتایا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف سے بات کی تھی کہ ان کو حکومت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں بنتا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہتے ہو. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن پھر جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے مجبوراً کروا رہے ہیں. تو بھئی کیوں کر رہے ہو؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا تو کرے گا. اچھا, اب اس کے بعد یہ ابھی فیصل واوڈا کی بات کر رہے تھے, اس کو ووٹ کس نے دیا؟ میں نے دیا, آپ نے دیا. اور ووٹ دینے کے بعد وہ ان کو اس کھاتے میں بھی نہیں لاتا کہ وہ کہہ دے کہ چلو شکرن میں آپ کی پارٹی میں آ جاؤں. نہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, شکریہ ادا نہیں, شکرن میں آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دی ہے. He doesn't even think of them for that level as well. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. ان لوگوں نے ایک اور بندے کو بھی ووٹ دیا, اس نے بھی ان کو نہیں جوائن کیا. انہوں نے ایک اور بندے کو بھی ووٹ دیا, اس نے بھی ان کو نہیں جوائن کیا. مطلب ان لوگوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہے نا وہ بیچارے مظلوم ہیں. آپ اپنے آپ کو خود ہی اتنا نیچے کر رہے ہو. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. غلطیاں ہم پاکستان تحریک انصاف والوں نے کم غلطیاں نہیں کی, بہت غلطیاں کی ہیں. ہم لوگوں نے مانا بھی ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرو گے, اپنی غلطی مانو گے نہیں, اصلاح نہیں کرو گے, آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہو. آپ وہی غلطی دوبارہ ریپیٹ کرو گے. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو غلطی مانی, ان پبلک مانی, اور اس کے بعد اس کا اصلاح کر کے کوئی ڈیل نہیں کی. نہ ہم سیلف ایگزائل میں گئے ہیں اور نہ ہم کوئی ڈیل کے لحاظ سے باہر گئے ہیں. یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی بیسس پہ آج عمران خان دنیا کے سب سے طاقتور ترین پولیٹیشن میں شمار ہوتا ہے. اس کو ہر ایک سننا چاہتا ہے. ان کو مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے. اچھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا ہوا ہے. دیکھیں, یہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات سنی ہے؟ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہوا تھا, اور وہ تو کہتے ہیں یہ ان کو خراب کرنے کے لیے غلط کیا تھا. رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف صاحب ذرا مختلف باتیں کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جو ایکچولی میرے لحاظ سے فیکچول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جس طریقے سے کیسز کیے گئے ہیں, کہتے ہیں میں طالب علم ہوں,
یہ قادر صاحب بھی اور کامران اور مرتضی سمجھتے ہیں کہ صاحب بھی عدالتوں میں نہیں ٹھہر سکتے یہ وہ کیس کہتے ہیں جو یہ سزا- ٹھہر نہیں سکتے ہیں. اچھا اب اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے اور آج جو عدالتوں میں ہو رہا ہے ان کو آپس میں ملایا جائے تو میک سینس. یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جس کے یہ 6 ججز بات کر رہے ہیں, یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ سارے ڈیسیجنز ہو رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو اگر آپ دیکھیں 1+1 کو ایڈ کرنا شروع کریں, اگر وہ 2 آ رہا ہے 3 نہیں آ رہا 4 نہیں آ رہا تو سینس بنتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. چلیں ویسے کامران مرتضیٰ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو آج کل دہرا کر یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو فیصلے عمران خان کے حوالے سے سنائے گئے ہیں 31 سال کی شاید مجموعی طور پر کوئی سزا بنتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ کسی بھی عدالت سے نہیں ٹھہر سکتے جب بھی یہ اپیلوں پر اس کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا. آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ تو ان کے بندے کنسیڈ کر رہے ہیں, وہ جو نیب میں جو ان کے دوست جو ان کے جو وہ اپیئر ہوتے ہیں وہ تو کنسیڈ کر رہے ہیں, آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کنسیڈ کیا. ویسے تو ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کوئی بھی, اور مولانا نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کسی کی سزا پہ کسی کی اس پہ خوش نہیں ہوتے, نہ اس کے اوپر ہم کوئی اس طرح سے کوئی نیگیٹو تبصرہ ہم نے نہیں کیا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس سپیڈ میں سزائیں دی گئیں, جس طرح سے کیسز چلائے گئے, اس کا وہ یقیناً جو ہے نا وہ ایج ملا ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو, اور دوسروں کو جو ہے نا اس میں دوسروں کے اگینسٹ گئی ہے یہ بات. ان کے لوگوں نے جو ہے نا اس بات کو مائنڈ کیا ہے کہ اتنی سپیڈ میں کیس چل رہے ہیں کہ رات 11 بجے تک. قادر مندوخیل صاحب, چیف سیکرٹری کے لیے 3 نام بھیجنے ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھیجے, انہوں نے کہا کہ جی ہم فلاں شخص کو چیف سیکرٹری لگانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ابھی تک اس کی یعنی جو اتھارٹی ہے یہاں پر وفاق میں وہ اس کو الاؤ ہی نہیں کر رہے ہیں, ابھی تک چیف سیکرٹری تعینات نہیں ہو سکا. تو اس طرح اگر کشمکش چلتی رہے گی, حالانکہ پرائم منسٹر سے جو ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر کی اس میں یہ طے بھی پا گیا تھا, تو یہ امور ریاست کیسے چلیں گے اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف رہے گا؟ تو اب امور سیاست ایسی چلے گا کہ نہ آئین میں لکھا ہوا ہے نہ قانون میں لکھا ہوا ہے کتنے دن کے اندر فیصلہ کر لے. آپ نے کہا بس ابھی میرے نام بھیج دیا, آپ کر دو, چاہے کچھ بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک ریاست ہوتا ہے, اس کے اصول ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے, رولز ریگولیشن ہوتا ہے, اس کے تحت چلتا ہے. آپ کی مرضی سے نہیں چلتا ہے. یا کامران مرزا صاحب نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حوالہ دیا ہے. آپ کو پتا ہے ماضی میں سندھ کا چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب, کامران مرزا صاحب اچھی طرح جانتا ہے, اس کو سپریم کورٹ آخر تک ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. ایون کی وکلا نے تحریک چلائی, جدوجہد کی ہے, نہیں ایکسپٹ کی ہے. اور میں تو ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ان کے بارے میں ذرا 2 الفاظ کہہ رہے کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا, تاکہ یہ باقی چیزیں بھی کمی بھی پوری ہو جائے. اور پھر جو اس کے اوپر الزام لگانا کہ آپ نے اپنے صوبے کا چیف اس کو بلایا, بھائی کامران مرزا صاحب جانتے ہیں, وکلا جانتے ہیں, چیف جسٹس جو ہوتا ہے نا صوبے کا زیادہ پاورفل ہوتا ہے بجائے ایک جونیئر جج سپریم کورٹ کا. یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو؟ لیکن ہر مسئلے کو آپ نے سیاست میں گھسیٹنا ہے. جو آپ کے خلاف فیصلہ تھے اس وقت یہ برا تھا, آج انہوں نے خط لکھا ہے, جو بھی صحیح تھا یا غلط تھا وہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف والے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. آپ بے فکر ہو, جو جلسے جلوس بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, کیونکہ آخر عمران خان صاحب کے نام پہ یہ جیتے ہوئے کچھ تو روزی حلال کریں گے نا. تو اسی طرح چلتا رہے گا, معیشت کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا, IMF سے قرض پہ کر لیتے رہیں گے, بے روزگاری ہوتا رہے گا. جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے وہ بھی سب بیٹھے ہوئے. سینیٹر ہمایوں کی رائے لے لوں. صحیح سینیٹر صاحب, یہ تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا. اس طرح کیسے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کمپلائنس نہیں کریں گے, بخصوص نشستوں پر حلف نہیں کرائیں گے, سینٹ کی KP میں الیکشنز نہیں ہوں گے, بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ جو مجھے معلومات ہے میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں, اس کا جو لیگل پہلو ہے وہ تو آپ کسی لائر کو بلائیں وہ بتائیں گے. لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اگر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا آپ آگے نہیں کرتے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بلانا ہے, یہ سیشن بلانا ہے اور حلف لینے ہیں. اب سیشن بلانے کے 2 طریقے ہیں, یا حکومت بلوائے اور یا پھر وہاں پہ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ریکوزیشن کریں. ممبرز جو ریکوزیشن کرتے ہیں ان کی منیمم تعداد ہوتی ہے وچ از 25% آف دا وہ ہے. ان کے پاس 25% ہے نہیں, ٹھیک ہے. اب پیچھے بڑھایا جاتا ہے حکومت کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جس کے لیے وہ بلائیں.
وہ نہیں بلا رہے. جس دن بلائیں گے اس دن لے لیں گے ان سے. جس دن بلائیں گے سینٹ الیکشن از ناٹ این ایجنڈا. ایک منٹ, سینٹ الیکشن از ناٹ این ایجنڈا, ٹھیک ہے, ایک منٹ ہے جنا. سینٹ الیکشن سینٹ الیکشن کے لیے, سینٹ الیکشن کے لیے نہیں, ایجنڈا ہوتا ہے, ہم نے ڈسکشنز کرنی ہوتی ہے, کوئی بل لے کر آنا ہوتا ہے. سینٹ الیکشن سوال کو پورا کرنے کے لیے سوال یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب میں ہر جگہ پہ بغیر یہ جو ریزرو سیٹس تھیں ان کے الیکشنز ہوئے ہیں, چاہے وہ چیئرمین کے ہوتے ہیں, وہ سوری چیف منسٹر کے ہوتے ہیں, یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہوئے ہیں, ڈپٹی اسپیکر, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے, یہ آف آل دا پلیسز وائی کے پی کا ہم لوگوں نے کیوں الیکشن ملتوی کیا؟ نہ ملتوی کرواتے, الیکشن ہو لینے دیتے, جو ممبرز اویلیبل ہیں وہ ووٹ ڈال دیتے, جیسے باقی جگہوں پہ وہ ووٹ ڈال دیتے, پریزنٹ ووٹ ڈال دیتے, ختم ہو جاتی. چلیں آپ کے نزدیک یہ حل ہے, بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. قادر مندوخیل صاحب خود ہی بنانا چاہ رہے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب اور قادر مندوخیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.